بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش میں باطل نے ہمیشہ مادی وسائل پر بھروسہ کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اہل حق ان کا بھروسہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی ذات بابرکات پر ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا موضوع سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سیدنا نوح علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ تکذیب کی بلکہ ان کے بارے میں انتہائی غلط الفاظ استعمال کیے، اس پر سیدنا نوح علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 26ویں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قال سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، رب اے ہماری رب، اے میرے رب، انصرنی آپ میری مدد فرمائیے، بما کذبون جو یہ مجھ کو جھٹلاتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ بامحاورہ ترجمہ، سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا فرمائی کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے کے مقابلے میں آپ میری مدد فرمائیے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اللہ والے ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ مضمون رب کائنات نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی ہمارے سامنے رکھا، جس طرح کہ سورۃ القمر ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اپنے رب کو انہوں نے پکارا کہ میں تو مغلوب ہو چکا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اور یہاں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال فرمائے سیدنا نوح علیہ السلام نے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا تو امام بیضاوی، امام قرطبی، امام واحدی، امام ابن جریر وغیرہ کا یہ فرمان ہے کہ دراصل سیدنا نوح علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ ظالم بدبخت میری رسالت کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان کو ہلاک کر دیں۔ سورہ صافات 75ویں آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں ہمارے بندے نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم بہتر جواب دینے والے ہیں۔ اور سورہ نوح کی 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ ہے، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے الہ العالمین، ان کا کوئی کافروں کا کوئی ایک گھر بھی زمین پر مت چھوڑیے۔ انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، یہ ایک تو آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا، اور یہ جنم نہیں دیں گے، الا فاجرا کفارا، مگر ایسی نسل کو جو کفر کرنے والی ہوگی، جو کہ آپ کے دین کی مخالفت کرنے والی ہوگی۔
معزز خواتین و حضرات، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ والوں کا بھروسہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہوتا ہے، اور یہ بات بھی میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر دور میں اللہ والے تعداد میں بھی کم اور دنیاوی طور پر طاقت میں بھی کمزور رہے ہیں۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ مفسرین کرام نے اس کا جواب کچھ اس انداز سے دیا ہے کہ قوم کا جو الزام تھا، جو اتہام تھا، وہ انتہائی زیادہ گرا ہوا تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کوئی عام شخصیت یا عام ہستی تو تھے نہیں، وقت کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ جرم یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کی راہ سے ہٹا کر جنت کی راہ پر چلانے والے تھے، لیکن اس سچی دعوت کے جواب میں اس قدر زیادہ تحقیر یقینی طور پر ناقابل برداشت تھی۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ سیدنا نوح علیہ السلام نے دعا کب کی؟ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بد نصیب کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ یہ کہ ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے طور طریقے، ان کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ قرآن نے بیان کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جو کفر کے راستے پر چل پڑے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان ظالموں کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دلوں پر نہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو اب سیدنا نوح علیہ السلام نے اگر یہ دعا کی تو اس وقت سیدنا نوح علیہ السلام کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ بدبخت کسی قیمت پر بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے انبیاء کی موقع پر اصلاح فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ دعا غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اصلاح فرما دیتے۔ تفسیر البحر المحیط میں اس حوالے سے بڑی تفصیل موجود ہے، خاص طور پر امام زمخشری کا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ما کذبون، بلکہ با یہاں بدل کے لیے لائی گئی ہے کہ الہ العالمین، انہوں نے جس انداز سے مجھے اذیت دی ہے، آپ ان کی اذیت کے مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ یہاں سے داعیان دین کے لیے ایک بڑا بنیادی سبق ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی تو کیسے فرمائی، یہ ابھی انشاءاللہ ہم آنے والی آیات مبارکات کے ترجمے اور تفسیر میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں پہ اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.